فاتحہ۔ عباس چلو سوتے ہو کہاں چین سے، عباس چلو سوتے ہو کہاں چین سے، اکبر کا لاشا اٹھ نہ سکے گا حسین سے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آج کی تاریخ منسوب ہے ہم شکل پیغمبر علی اکبر سے۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچنے والا تھا تو اس سے قبل ایک جگہ اس قافلے نے کچھ وقت قیام کیا تو ادھر سے ایک راہگیر کا گزر ہوا۔ خالی ان جملوں سے یہ سوچئے گا کہ راہ چلتے ہوئے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ایسا رہا ہو وہ خود آقا حسین کے لیے کیا رہا ہوگا، اور پھر وہ بچہ اپنی ماں کے لیے کیا رہا ہوگا۔ راہگیر تھا، اس کا گزر ہو رہا تھا، نہ جانے کیسے اس کی ایک بار نظر جناب علی اکبر پر پڑ گئی۔ جیسے ہی جناب علی اکبر کو دیکھا بلند آواز میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے لگا، اور اتنی کشش تھی اس چہرے میں کہ وہ راہگیر اپنا سفر بھول گیا، اپنی راہ بھول گیا اور کھچتا چلا آیا اور آ کے جناب علی اکبر کے پاس کھڑا ہو کے صرف جناب علی اکبر کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادے علی اکبر نے کہا کیا بات ہے بھائی، تم مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہتا میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن خدا کی قسم، اللہ کے بنائے ہوئے تمام انسانوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اتنا خوبصورت کوئی انسان نہیں دیکھا کہ میں خود بھول گیا کہ میں جا کہاں رہا تھا، میری منزل کیا، میرا راستہ کیا، میں یک بیک آپ تک کھنچتا چلا آیا ہوں، بس اتنا بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ کہتے ہیں میرا نام علی اکبر ہے اور میں حسین ابن علی کا فرزند۔ بس آقا حسین کا نام سنا، کہتا ہے کہیں آپ ان کی بات تو نہیں کر رہے ہیں، وہ جو مدینے والے بنو ہاشم کے گھرانے کے حسین؟ کہتے ہیں ہاں ہاں۔ کہتے ہیں کیا ممکن ہے کہ میں اپنے امام کی زیارت کر لوں، ملاقات کر لوں، اور اگر ممکن ہو تو کیا مولا سے کچھ طلب بھی کر سکتا ہوں؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں یوں تو میرا بابا عالم غربت میں ہے، لیکن ہاں یہ طے ہے کہ تو ان سے ملاقات بھی کر سکتا ہے اور مانگ بھی سکتا ہے، اور ہمارا در وہ در ہے جہاں سے کوئی آج تک خالی ہاتھ نہیں گیا۔ بس وہ پہنچا امام کے پاس اور امام سے کہتا ہے اے فرزند رسول، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو عطا کریں گے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں تو مانگ، میں عطا کروں گا، اگر تیرے حق میں بہتر ہوا تو میں ضرور عطا کروں گا۔ وہ کہتا ہے مولا میرے حق میں دعا کر دیں کہ اس جیسا یہ آپ کا فرزند ہے ایسا ہی ایک بیٹا اللہ مجھے عطا کر دے، ایسا ہی ایک خوبصورت بیٹا اللہ مجھے عطا کر دے۔ مولا کہتے ہیں بھائی مجھ سے یہ دعا نہ کروا۔ وہ کہتا ہے آقا میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میں سمجھ گیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے جد رسول کی تصویر آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں بھی ہو۔ کہتے ہیں واللہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا تو مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دے، اگر تو نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو میں اللہ کے سے تیرے حق میں دعا کر دوں گا۔ وہ کہتا ہاں مولا سوال کرے۔ کہتے یہ بتا کہ اگر تیرے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہو اور اس کی آنکھ میں کانٹا، اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا کرے گا؟ کہتا میں چاہوں گا مولا کہ وہ کانٹا میری آنکھ میں چبھ جائے، لیکن میرے فرزند علی، اگر میرا فرزند علی اکبر جیسا ہو تو اس کے پیر میں کانٹا نہ چبھے۔ وہ کہتے ہیں اگر وہی فرزند تجھ سے کچھ حاجت طلب کرے
کہتا میں خود کو بازار میں فروخت کر دوں گا لیکن اپنے ایسے فرزند کی حاجت کو پورا کر دوں گا. کہتے ہیں بھائی پھر تو یہ دعا نہ کروا اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے, میرا یہی فرزند ہوگا. تو جس کے پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکے گا اس کے دشمن نیزہ ماریں گے, اس کا سینہ زخمی ہوگا, ایک خون کا چشمہ جاری ہوگا اور میں اپنی انہی آنکھوں سے دیکھوں گا. تو جس کے لیے خود کو فروخت کرنے کی بات کر رہا ہے, میرا یہی بیٹا علی اکبر کربلا میں مجھ سے کوئی بہت قیمتی چیز نہیں مانگے گا, صرف ایک کوزہ آگ مانگے گا اور میں اسے پانی نہ دے سکوں گا. بس یہ سننا تھا کہ وہ راگیر رچ کھا کے گرا اور اٹھنے کے بعد دعا کرتا ہے پالنے والے علی اکبر کی حفاظت کرنا اور اس کی ماں کو صبر عطا کرنا. اب سوچیں کیا کیفیت رہی ہوگی جب جناب علی اکبر اس نے جہاد کے لیے آئے ہوں گے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بابا اب مجھے بھی اس نے جہاد عطا کر دیں. امام کہتے ہیں علی اکبر تمہیں کیوں کر سے اس نے جہاد عطا کر دوں. یہاں پاس امام نے جملہ ارشاد فرمایا. عام طور پہ آپ ایک جملہ سنتے رہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. ایک فقرہ جناب علی اکبر سے امام نے اور کہا, کہتے ہیں علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے اور تمہاری اولاد تمہاری جیسی ہوتی تو شاید تم اس وقت اندازہ لگا سکتے کہ اس وقت دل حسین کی کیفیت کیا. تم مرنے کی اجازت نہیں مانگا, یہ سمجھ کے چل کہ تیرا جسم جنگ کر رہا ہوگا, حسین کی روح جنگ کر رہی ہوگی. بس جب جناب علی اکبر کو امام نے اس نے جہاد نہیں دیا, ایک بار جناب علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے باندھا اور دوبارہ جب اس نے جہاد کے لیے آئے ہیں تو اپنی پیشانی کو مولا کے قدموں پر رکھ دیا. بس جیسے ہی پیشانی کو قدموں پر رکھا ایک بار مولا طلب کے کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں علی اکبر کبھی اپنی پیشانی کو میرے قدموں میں نہ رکھنا اس لیے کہ تیری پیشانی مشابہ ہے اس سے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی. تم میرے نانا کی تصویر ہے, میرے نانا کی پیشانی سوائے خدا کے کسی کے آگے نہیں خم ہوئی. جاؤ علی اکبر اگر جنگ کرنے کے لیے جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ میری بہن زینب سے اجازت لے لو کیونکہ تمہاری پرورش جناب زینب نے کی ہے. جناب علی اکبر جب جناب زینب کے قریب آئے تو جناب زینب نے جب جناب علی اکبر کو دیکھا تو کہتی ہے بیٹا علی اکبر کیا اب کوئی صورت نہیں ہے کہ زینب تیری حفاظت کر سکے. جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں اب صرف 2 گردن ہیں, 2 سر ہیں, ایک میرا ہے ایک بابا کا ہے, یا تو مجھے بچا لیجئے کچھ دیر کے لیے یا بابا کی حفاظت کر لیجئے. یہاں پاس علی حضرت زیدی صاحب قبلہ ایک جملہ اکثر کہتے تھے تاریخ میں اتنا ہی ملتا ہے لیکن میرا دل جانتا ہے کہ جناب زینب نے یہ ضرور کہا ہوگا دامن کو پھیلا کر کہ اے پالنے والے تو نے زینب کو صرف 2 محمد کیوں دیے, ارے اور فرزند کیوں نہ عطا کیے, کر دیتی. تو کہتی ہے جاؤ علی اکبر زینب تمہارا غم بھی برداشت کرے گی. جیسے ہی جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکلے اور جناب علی اکبر کو خوش دیکھا تو امام برجستہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا میری بہن زینب نے اپنے سینے پر کتنا بڑا پتھر رکھ لیا. یہ کیوں کہا اس کا بھی ایک دلیل موجود ہے, اس لیے کہ جب جناب علی اکبر کا بچپنا تھا اور ہم شکل پیغمبر تھے تو خود امام حسین نے یہ خواہش جناب علی اکبر سے ظاہر کی تھی کہ علی اکبر کبھی اپنی کوئی خواہش مجھ سے بھی ظاہر کیا کرو. کہتے بابا میں کیا کروں, مجھے اپنی کوئی خواہش کسی سے کہنے ہی نہیں پڑتی, مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پھوپھی زینب میرا چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتی ہے اور مجھ سے کہنے سے پہلے اسے پورا کر دیتی. بس اب جناب علی اکبر میدان کی طرف چلے اور
محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے. آپ سوچے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر جناب علی اکبر گھوڑے کی رفتار کو بڑھا چکے تھے، لیکن سوچے کہ آخر امام حسین کس رفتار سے دوڑ رہے تھے کہ اتنے شور میں اتنی رفتار میں بھی علی اکبر کو بابا کے آنے کی رفتار گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترے، کہتے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے. کہتے ہاں رخصت تو کر چکا لیکن صبر نہیں ہو رہا. اچھا علی اکبر جاؤ، لیکن جب تک ممکن ہو مڑ مڑ کے اپنے باپ کو دیکھتے رہنا. جناب علی اکبر نے جنگ شروع کی. جنگ کرتے کرتے ایک بار پلٹ کے آئے. کہتے بابا اگر ایک کوزہ پانی مل جائے تو میں فوج اشقیہ کو دکھاؤں کہ علی کا جوان 18 برس کی جوانی میں جنگ کیسے کرتا ہے. لیکن جناب علی اکبر جانتے تھے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے. پھر یہ سوال آپ کیوں کیا؟ شاید جناب علی اکبر زمانے پر اپنے بابا کی پیاس کو آشکارا کرنا چاہتے تھے. جیسے ہی جناب علی اکبر نے سوال آپ کیا، مولا کہتے ہیں علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو، شاید سکون حاصل ہو جائے. جیسے ہی جناب علی اکبر نے امام کے دہن میں اپنی زبان کو دیا، فوراً واپس کھینچ لیا اور کہتے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے ہیں. اور جو تاریخ نے جملہ لکھا ہے وہ بھی سن لیں. تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان اس وقت ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے پانی سے کوئی زمین نم ہو جائے اور پھر دھوپ کی بہت سختی چٹک جائے. بس اس کے بعد ہوئے. اور یہ امام کے پاس واپس کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ خیمے کے در پر کھڑی مادر علی اکبر نے دعا کی تھی، اے پالنے والے، اے حاجرہ کو اس کے فرزند سے ملانے والے، مجھے بھی علی اکبر سے ملا دے. یہ ام لیلہ کی دعا کا اثر تھا کہ علی اکبر واپس آئے تھے. اب جو دوبارہ گئے ہیں تو امام فضہ سے کہتے ہیں فضہ لیلہ سے کہہ دو کہ اب دعا نہ کرے گی. اب علی اکبر گیا تو پہلے کی واپس نہیں آئے گا. بس حمیر ابن امیر کا ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پر لگا اور پشت سے پار کر گیا. علی اکبر سے گھوڑے پر سمجھا نہ گیا. زمین پر تشریف لائے، بہت آواز دی، مجھے پوری شہادت نہیں پڑی. امام جب قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تو اب تاریخ لکھتی ہے کہ امام کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، کمر عباس کے مرنے سے رکوع کی طرح خم ہو چکی تھی. اس لیے مولا کچھ دور گھوڑے پر گئے اور اس کے بعد گھوڑے کو ٹھوکر لگی، امام گھوڑے سے گرے. اب جو مقتل نے لکھا ہے وہ نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. لکھا ہے کہ ایک طفل کی مانند حسین چل رہے تھے، یعنی ایک بچے کی طرح، کبھی کونیوں کا سہارا لے رہے تھے، کبھی کچھ فاصلہ گھٹنیوں پر طے کر رہے تھے. علی اکبر تم کے گھر ہو، مجھے آواز دو، مجھے راستہ نہیں نظر آ رہا ہے. الغرض امام علی اکبر کے قریب پہنچے. کچھ جناب علی اکبر نے وصیت کی، کچھ امام نے جناب علی اکبر سے وصیت کی. روح جسم سے پرواز کر گئی. اب یہ علامہ عرفان حیدر آبادی کے جملے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ پہلے تو امام نے کہا یا علی اور کہہ کے علی اکبر کی لاش کو اٹھا لیا، سینے تک بلند کیا، کچھ قدم چلے. کہتے ہیں ایک بار حمید کہتا ہے کہ ایک بار کی مولا نے لاش علی اکبر کو رکھا اور خیمے کی طرف چلنا شروع کیا. حمید کہتا ہے میں سمجھا نہیں کہ مولا یہ عمل کیوں کر رہے ہیں. کہتے ہیں لیکن جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ جب امام نے لاش علی اکبر کو بلند کیا تو خیمے سے ایک نبی ذاتی باہر آ گئے تھے. تو کہتا میں سمجھا نہیں کہ کون تھا، لیکن جب خود امام نے اپنی آواز کو بلند کیا تو میں سمجھا کہ وہ کون تھا. ایک بار امام کہتے ہیں زینب میں سمجھ سکتا ہوں کہ علی اکبر کے سلام آخر نے کیا قیامت ڈھالی، لیکن بہن خیمے میں واپس چلے جاؤ، اب حسین زندہ ہے. اب جو علامہ کہتے ہیں اب جو امام واپس لاش علی اکبر کے قریب آئے ہیں تو اس اسنا میں شاید اب مولا کی طاقت اتنا ٹوٹ گئی تھی کہ اب علی اکبر کے لاشے کو ایک بار کی اٹھا کے سینے تک نہ لے جا سکے. تو کیا کیا،
दोनों हाथों को गर्दन में डाल लिया और अली अकबर के सीने को अपने सीने से लगाया और पैर जो हैं जनाब अली अकबर के वो ज़मीन करबला पे खत देते जा रहे थे और इमाम नादे अली पढ़ते हुए लाश अली अकबर को लेके जा रहे थे। जब ख़याम के बहुत करीब पहुंच गए तो आवाज देते हैं कि ए बच्चों, जो खैमे में बच्चे मौजूद थे उनको आवाज दी कि मेरी मदद के लिए आओ। कुछ बच्चे जो रह गए थे वो बाहर निकले। अलगरस के इमाम लाशे अली अकबर को लेके खैमे में पहुंचे। जैसे ही लाशे अली अकबर को रखा, खैमे के अंदर एक कोहराम मच गया, एक तलातुम मच गया। जनाब ज़ैनब अली अकबर का मातम कर रही थी, तमाम बेबियां अली अकबर का मातम कर रही थी। एक बार इमाम ने देखा कि सब नजर आ रहे हैं लेकिन मादर अली अकबर नजर नहीं आ रही। एक बार फिजा से कहते हैं, फिजा जाओ अली अकबर की मां लैला को ले आओ। कहना अली अकबर आ गया। अब जो जनाब फिजा उस खैमे में पहुंची जहां उम्मे लैला तशरीफ फरमा थी, कहती है शहजादी चलिए, इमाम ने बुलाया है कि अली अकबर को ले आया। शहजादी उठी, एक मर्तबा दाएं जानिब जाती है, बाएं जानिब जाती है, फिर ठहर जाती है, फिर दाएं जानिब जाती है, फिर बाएं जानिब जाती है, फिर ठहर जाती है। फिजा समझ नहीं पाती, शहजादी ये क्या अमल कर रही है, हुक्म इमाम पर लब्बैक क्यों नहीं कह रही। इमाम ने बुलाया है, आप खैमे से बाहर क्यों नहीं दाएं जाने क्यों जा रही, दाएं जाने क्यों जा रही। कहते वल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं ताखीर कर रही हूँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि खैमे से निकलूं, लेकिन अली अकबर के मरने से मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा। यानी अली अकबर के मरने से सिर्फ इमाम की आंखों की रोशनी नहीं गई, मादर अली अकबर भी नाबीना हो गई। मातम हुसैन